ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو پریویس ویڈیو لیکچر تھا اس میں ہمارا ٹاپک تھا واٹ میکس الیکشنز ان انڈیا ڈیموکریٹک، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے، انڈیا جو ہے، یہ دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پہ الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیموکریٹک الیکشنز ہوتے ہیں. ان الیکشنز کو ڈیموکریٹک ڈکلیئر کرنے کے لیے، ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کی ان میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے پاپولر پارٹیسپیشن ہوتی ہے لوگوں کی، یہاں پہ جو ہے جو ریزلٹس آ جاتے ہیں، جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ریزلٹ آ جاتا ہے الیکشن کا وہ بالکل ایکسپٹ کیا جاتا ہے ڈیفیٹنگ پارٹی کے ذریعے سے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ممکن اسی صورت میں ہے جب الیکشنز جو ہے ڈیموکریٹک ہوں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیلنج ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے جو ویڈیو لیکچر میں ہم نے پڑھا، پچھلے ٹاپک میں جو ہم نے کچھ باتیں پڑھی اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا، یہ چیزیں معلوم ہوئی کہ یہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اٹس 100% ٹرو دیٹ ایوری کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی جو ہندوستان میں ہے وہاں پہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. کہیں کہیں پہ جو چند ایک کینڈیڈیٹس جو ہے وہ جیت کے آتے ہیں پیورلی آن دا بیس آف منی پاور. وہ چونکہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسے کے دم پہ جو الیکشن جیت کے آتے ہیں، یا کوئی دوسرے جو انفیئر مینس ہوتے ہیں، جو غلط طریقے ہوتے ہیں، جو لیگل طریقے ہوتے ہیں الیکشن جیتنے کے، ان کا استعمال کر کے بھی وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. تو بہرحال ایسی تعداد بہت کم ہے ہندوستان میں. اوور آل جو دیکھا گیا ہے، جو ورڈکٹ ہوتا ہے جنرل الیکشنز میں، وہ اسٹل ریفلیکٹ یہ چیز کرتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جو ہے پاپولر پریفرنس جو ہے وہی گورنمنٹ وجود میں آتی ہے جو لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے. پاپولر پریفرنس جو ہوتی ہے جنرل پبلک کی یا جنرل الیکشنز میں. ہاں، چند ایک ایکسیپشنز بھی ہے جو رول رہا ہے لاسٹ 60 ایئرس کا ہندوستان میں، اس کنٹری میں. ان کی بنیاد پہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشنز ہے وہ ڈیموکریٹک ہے ہندوستان میں. اب اس میں کچھ چیزیں دیکھنے کے لائق ہے، اس میں ہمیں کچھ چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت. اگر ہم ڈیپلی دیکھیں تو چند ایک سوالات اٹھتے ہیں ذہن میں الیکشنز کے حوالے سے ہندوستان میں. پھر بھی ایک یہ کہ یہ جو ہے اور پیپلز پریفرنس بیسڈ آن ریئل نالج. اب جو لوگ چنتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں پاپولر پریفرنس ہوتی ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، پاپولر پارٹیسپیشن ہوتی ہے الیکشنز میں. اس کے بعد جو گورنمنٹ بنتی ہے، کیا وہ ریئل نالج کی بنیاد پہ وہ پریفرنسز ہوتی ہے؟ یا دوسرا سوال جو اٹھتا ہے دیٹس آر دا ووٹرز گیٹنگ اے ریئل چوائس، یا جو ووٹرز ہوتے ہیں کیا ان کے پاس صحیح چوائس آتی ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. از الیکشن ریئلی لیول پلئنگ فیلڈ فار ایوری ون؟ کیا جو الیکشنز ہوتے ہیں کیا وہاں پہ ہر ایک پارٹی، ہر ایک کینڈیڈیٹ کو الیکشن کیمپین کے دوران یا الیکشن پیریڈ کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے، جو ڈیوریشن ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا یا تیاری کرنے کا یا لوگوں تک پہنچنے کا، کیا اس میں ہر ایک پارٹی، ہر ایک کینڈیڈیٹ چاہے وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو، کیا اسے برابر ووٹ مطلب لوگوں سے اپیل کرنے کا ووٹس کے لیے کیا وہ برابر ملتا ہے؟ دیٹس نون ایز لیول پلئنگ فیلڈ. کیا یہ الیکشنز جو ہے ریئلی لیول پلئنگ فیلڈ پرووائڈ کرتے ہیں ہر ایک آدمی کے لیے، ہر ایک کینڈیڈیٹ کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک ووٹر کے لیے؟ ایک اور سوال، کین این آرڈینری سٹیزن ہوپ ٹو ون الیکشنز؟ یا جو عام آدمی ہوتا ہے کیا وہ ایسا سوچ سکتا ہے کہ میں الیکشن جیت سکتا ہوں؟ کیا وہ بھی الیکشن جیتنے کا سوچ سکتا ہے؟ تو یہ چند ایک سوالات ہے جن سے پتا چلتا ہے لمیٹیشنز اور چیلنجز جو انڈین الیکشنز کو درپیش ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو آج کی ڈیٹ میں، آج کے دور میں بھی جو چیلنجز ہے الیکشن سسٹم کو ہماری کنٹری میں، تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ لمیٹیشنز کا، کچھ چیلنجز کا پتہ چلتا ہے. یہ جب ہم سوالوں پہ غور کریں گے، جو کوسچنز ریز ہوتے ہیں، یہ جو کوسچنز ذہن میں آ جاتے ہیں، ان پہ غور کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا جو ہے احساس ہوتا ہے. تو یہ جو لمیٹیشنز ہیں، یہ چیلنجز ہیں، ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کچھ ایک پوائنٹس پہ ہم نظر ڈالیں گے. پہلی بات جو ہے، جو کینڈیڈیٹس یا پارٹیز ہے جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، یعنی تم پارٹیاں، تم کینڈیڈیٹ یمن نش پونسہٕ واریاہ زیادٕ چھُ آسان، may not be sure of their victory.
تم ضروری کہ تم مطلب تم آسان 100% شیور وہ یقین ہوگا ان کو یا وہ مطمئن ہوں گے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز انجوائے کرتے ہیں، بگ اینڈ انفیئر ایڈوانٹیج اور اسمالر پارٹیز اینڈ انڈیپینڈنس، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ تعداد میں پیسہ خرچ کر کے انجوائے کرتے ہیں ایڈوانٹیج جو چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان پہ، تو ان سے وہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے حق میں ووٹ دینے کے لیے. تو یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ ملک کے کچھ حصوں میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وتھ کرمنل کنیکشن، جن کا کرمنل ریکارڈ ہے، جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کے پاس they have been able to push others out of the electoral race to secure a ticket from major parties. چونکہ کرمنل ریکارڈ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ اچھے کینڈیڈیٹس کو کینڈیڈیچر کے لیے یعنی ٹکٹ حاصل کرنے میں وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی پارٹیز سے اپنے لیے ٹکٹ حاصل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی موسٹ آف دا پارٹس جو ہے کنٹری کے، ان میں کہ سم فیملیز ٹینڈ ٹو ڈومینیٹ پولیٹیکل پارٹیز. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، ریجنل پارٹیز ہوں یا نیشنل پارٹی ہوں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ فیملیز جو ہے ڈومینیٹ کرتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور جو ٹکٹس دیے جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے یعنی کہ کینڈیڈیٹس کو، وہ یوزلی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں ریلیٹیوز کو. جو فیملیز کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان میں جو ہے ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ڈیموکریٹک الیکشنز کے لیے. اور اکثر دیکھا گیا ہے ویری آفن الیکشنز آفر لٹل چوائس ٹو آرڈنری سٹیزنز. عام لوگوں کو بہت کم موقع ملتا ہے، بہت کم چوائس ملتی ہے. فار بوتھ دا میجر پارٹیز آر کوائٹ سملر ٹو ایچ ادر بوتھ ان پالیسیز اینڈ پریکٹس. جو بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی آلموسٹ پالیسیز اور پریکٹسز جو ہوتی ہیں وہ آلموسٹ سیم ہوتی ہے. تو وہاں پہ آرڈنری سٹیزنز جو ہوتے ہیں، آرڈنری لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو بہت کم چوائس ملتی ہے. اور اسی طریقے سے جو اسمالر پارٹیز ہوتی ہے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوتی ہے، انہیں بہت سارا ڈس ایڈوانٹیج سے سفر کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو بگر پارٹیز، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس فیلڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ موقع نہیں ہوتا کہ وہ عام لوگوں تک یعنی عوام تک، ووٹرز تک اس طریقے سے پہنچ سکے جس طریقے سے بڑی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کینڈیڈیٹ اپنے لیے جو ہے کیمپین کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے، یہ چند ایک چیلنجز ہے جو آج بھی درپیش ہے جو یہاں پہ الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں کنٹری میں. تو ان چیلنجز کو دیز ایگزسٹ ناٹ جسٹ ان انڈیا بٹ آلسو ان مینی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز. تو دنیا کی اسٹیبلشڈ چند ایک ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ بھی یہ چیلنجز ایگزسٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈیپر ایشوز ہے دے آر اے میٹر آف کنسرن فار دوز ہو بلیو ان ڈیموکریسی. اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں جمہوریت میں، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کنسرن ہے کہ یہ چیلنج جو ہے ان کو کیسے اوور کم کیا جائے، ان کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ الیکشنز کو جو ہے فری اینڈ فیئر بنا سکیں، ڈیموکریٹک بنا سکیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو سٹیزنز ہوتے ہیں کنٹری کے، ڈیموکریٹک کنٹری میں، یا جو وہاں کے سوشل ایکٹیوسٹس ہوتے ہیں، یا جو بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہے، وہ بار بار ڈیمانڈ کرتی رہتی ہے کہ ہماری جو الیکشن سسٹم جو ہمارا ہے، الیکٹورل سسٹم جو ہے، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اس میں ریفارم ہونا چاہیے، اس میں چینج آنی چاہیے، اس میں امپروومنٹ آنا چاہیے، اس میں ریفارمز کی گنجائش ہے اور ریفارمز لانی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں، سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ دا چیلنج دیٹ وی فیس ان democratic countries so far as the free and fair elections in the countries are concerned. تو free and fair elections کے لیے جو challenges ہیں، these were some of the points regarding those. Hope you might have understood this. تو اس کے ساتھ یہ میرے خیال سے یہ آخری جو ہے اس چیپٹر کا جو ہے ٹاپک تھا. تو اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں جو ہے میری دھیان سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے. شکریہ.